بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیوی کو 3 جگہوں پر اکیلا کبھی مت چھوڑنا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی 3 جگہوں کے بارے میں بتایا ہے کہ جہاں اپنی بیوی کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ان 3 جگہوں پر اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے تو پھر بعد میں وہ پچھتاتا ہے۔ یہ 3 جگہیں کون سی ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر کوئی لڑکی یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے دل پر راج کرے تو اس کے لیے 10 قیمتی باتیں بھی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، اس لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنی بیوی کے ساتھ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، یہ میری بیوی ہے اور یہ مجھے سے محبت نہیں کرتی اور میری کوئی بات نہیں مانتی۔ اس کو میں جو بھی حکم دیتا ہوں یہ اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اے امیر المومنین، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس شخص کے سوال پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تم سے بے پناہ محبت کرے، تمہاری بیوی صرف تمہاری بن کر رہے، تو ان 3 جگہوں پر تم بیوی کو اکیلا کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ 3 جگہیں ہیں جہاں تمہاری بیوی کو تمہاری بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو کسی بھی صورت میں ان جگہوں پر اپنی بیوی کو اکیلا نہ چھوڑنا، ورنہ تم بعد میں بہت پچھتاؤ گے۔ یہ سن کر وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، اے امیر المومنین، وہ کون سی 3 جگہیں ہیں جہاں پر بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے، پہلے نمبر پر بیماری کی حالت میں، کیونکہ جب بیوی بیمار ہوتی ہے تو اسے سب سے زیادہ اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیوی جب دکھی اور پریشان ہوتی ہے اور اسے اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، ان کی زندگی شوہر سے شروع ہو کر شوہر سے پہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے بیوی کی بیماری کی حالت میں اپنی بیوی کو کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ دوسرے نمبر پر، کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو کبھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو اکیلا نہ چھوڑنا، ورنہ تم بعد میں بہت پچھتاؤ گے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب ایک غیر مرد اور غیر عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے بیچ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شیطان انسان کو ہر برا کام کرنے کے لیے اکساتا رہتا ہے۔ اس لیے اے شخص، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہاری ہی بن کر رہے تو کبھی بھی کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑنے کی غلطی نہ کرنا۔ تیسرے نمبر پر، اپنی بیوی کی عزت بڑھانے میں کبھی دیر نہ کرنا، کیونکہ جب ساتھ دینے والی ساتھی عورت کا مجازی خدا اور اس کے گھر والوں کے سامنے اس کی عزت بڑھاتا ہے تو وہ عورت خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت تصور کرتی ہے اور اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی کی عزت بڑھانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ ناظرین، اکثر خواتین کی یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ ان کے شوہر ان سے محبت نہیں کرتے ہیں، ان کے شوہر ان کی کوئی بھی بات نہیں مانتے ہیں، تو اپنے شوہروں کو قابو میں کرنے کے لیے اکثر خواتین غلطی کر بیٹھتی ہیں، جو نہ صرف ان کی زندگی تباہ کرتا ہے بلکہ ان کے پورے گھر والوں کی زندگی بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اپنے شوہروں کو قابو میں کرنے کے لیے عامل بابا اور دیگر شعبدہ بازو کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں، اور جہاں سے نہ صرف وہ اپنی عزت بلکہ اپنے خاندان کی عزت کو بھی داؤں پر لگا دیتی ہیں۔ تو ان خواتین کے لیے 10 ایسی باتیں ہیں، اگر وہ اس پر عمل کر لیں گی تو ان کا شوہر ان کی مٹی میں رہے گا۔ یہ 10 ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ شوہر کے دل پر راج کریں گی اور ان کے شوہر سے ان کی سچی محبت کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے
ناظرین، خواتین کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے سامنے کبھی بھی اپنے شوہر کی برائی نہ کریں۔ عموماً گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے جب خواتین اپنے گھر والوں سے یعنی اپنے ماں باپ سے یا بہن بھائیوں سے اپنے شوہر کی کوئی برائی کرتی ہیں یا اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر اپنے شوہر کی برائی کرتی ہیں تو ایسی باتیں شوہر کو دل میں نفرت پیدا کرتی ہیں، جو کہ شوہر کے لیے باعث شرمندگی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایسی خواتین کبھی بھی اپنے شوہر کے دل پر راج نہیں کر سکتی۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی اپنے گھر والوں یا اپنی سہیلیوں کے سامنے اپنے شوہر کی برائی نہ کریں، اور ایسے ہی جیسے خواتین کو اپنی تعریف سننا بہت پسند ہوتا ہے تو مرد حضرات کو بھی اپنی تعریف سننا بہت اچھا لگتا ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی ہمیشہ تعریف کریں، ان کو اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے سامنے آپ کے شوہر کی کوئی برائی کرتا ہے تو اس سے ہرگزرنا نہ سنیں اور ایسا کرنے سے منع کریں۔ ایسا کرنے سے شوہر کے دل میں بیوی کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد شوہر کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے اگلا نمبر ہے کہ کھانے پینے کے لیے اچھی سے اچھی چیز بنائیں۔ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، جو چیزیں اس کو کھانے میں پسند آئیں اس کی پسند کی چیزیں بنائیں، کیونکہ اگر کسی خواتین کو کھانا بنانا اچھا آتا ہے تو اس بات پر اس کا شوہر فخر کرتا ہے اور یہ شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے کوئی ایسی چیز بنائے جو اس کو بہت زیادہ پسند ہو۔ شوہر جب شام کو تھکا ہارا گھر واپس آتا ہے، خواتین اگر ان کے لیے اچھا کھانا بنائے گی تو ان کا موڈ بھی فریش ہوگا اور گھریلو ناچاکیاں پیدا نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے شوہر اپنی بیوی دونوں کے دلوں میں محبت اور زیادہ بڑھے گی۔ چوتھے نمبر پر تمام خواتین کو چاہیے کہ وہ ہر بات پر طنز نہ کریں بلکہ ہر بات پر خوش ہونے کی کوشش کریں۔ شوہر اپنی بیوی کی خوشی کے حصول کی خاطر جو بھی کرتا ہے تو بیوی کو چاہیے وہ اپنے شوہر کو خوشی کو اچھا سمجھے اور اس کی تعریف کرے۔ پانچویں نمبر پر خواتین کے لیے یہ نصیحت ہے کہ وہ اپنے شوہر کی پسندیدہ ناپسند کا خیال رکھیں۔ عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے کہ شوہر کو جو بات پسند نہیں ہوتی اگر وہ خواتین کرتی ہے تو گھریلو ناچاکیاں ضرور ہوتی ہیں۔ اس لیے خواتین اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے شوہر کو کون سی بات اچھی نہیں لگتی اور کون سی اچھی نہیں لگتی۔ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو اپنی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جانے دیتے، اور ہونا بھی ایسا چاہیے کہ تمام خواتین کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دیگر معاملات میں بھی ہمیشہ اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں۔ ناظرین، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی اچھے دن تو کبھی برے دن۔ اس لیے سب سے اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کی مشکل کا وقت میں بھی ساتھ دیتی ہے۔ جب شوہر کی کمائی اچھی ہو تو ہر بیوی ساتھ دینے کے لیے راضی مند ہوتی ہے، لیکن جب شوہر پر مشکل وقت آتا ہے تو ایسے وقت میں جو بیوی ساتھ دیتی ہے یقیناً وہ شوہر کے دل پر بھی راج کر سکتی ہے، کیونکہ شوہر اس بات کو ریئلائز کرتا ہے کہ ایسے وقت میں کہ جب سب سے اپنے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی بیوی ساتھ ہے تو یقیناً اس سے بہتر اس کے لیے کوئی اور رشتہ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اگلی اور بہت اہم بات یہ ہے کہ جو خواتین عموماً یہ شکایت کرتی ہیں کہ ان کے شوہر حضرات دوسری خواتین میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں تو اس کو بات کا خیال رکھنا چاہیے وہ اپنے شوہر کے لیے بن سنور کر رہیں۔ شام کو جب شوہر کام سے واپس آئے تو ایسا نہ ہو کہ بکھرے بالوں میلے کپڑوں کے ساتھ ان کا استقبال کریں۔ صاف ستھرا لباس پہن کر بن سنور کر اپنے شوہر کو مسکراتے ہوئے استقبال کریں۔ یہ کام جو خواتین کرتی ہیں وہ اپنے شوہروں کے دل پر راج کرتی ہیں، کیونکہ ہر شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی صرف اس کے لیے تیار ہو،
उसी के लिए बने संवरे। लेकिन अमूमन ख़वातीन ये गलती कर जाती हैं कि वो जब घर से बाहर कहीं जाती हैं तो भरपूर तरीके से तैयार होकर जाती हैं, लेकिन घर में रहते हुए अपने आप को अपने शौहर के लिए बनना संवरना कर नहीं रखती। और यही वो वजह है कि जब इनके शौहर किसी और लड़की को इंटरेस्टेड होते हुए आए। आठवीं अहम बात यह है कि ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने शौहर के घर वालों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करें, अपने शौहर की बहन भाइयों की और उनके माँ बाप की भी इज़्ज़त करें, एहतराम करें, इनकी खिदमत करें। ये वो काम होता है जो मर्द के दिल के अंदर अपनी बीवी की कदर अहमियत इज़्ज़त को बढ़ा देता है। 9वें नंबर पर एक बहुत अहम बात जो अपने शौहर को अपना गर्विदा बना सकती हैं वो ये कि जब इनका शौहर कभी भी मुश्किल में हो, किसी भी तकलीफ़ में मुब्तला हो, किसी भी बीमारी में मुब्तला हो, तो ऐसे वक्त में अपने शौहर का भरपूर ख्याल रखें, इनके खाने पीने का ख्याल रखें ताकि वो जल्दी सेहतमंद हो जाए और भरपूर तरीके से अपनी ज़िंदगी को अपने मिलकर जिए। 10वें और अहम बात यह है कि घर में रहते हुए आपस में एक दूसरे के साथ कभी कभार किसी बात पर नाराज़गी भी हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, तो ऐसे किसी बात को कभी तीसरे शख्स के साथ शेयर न करें। इस बात का भी ख़ास ख्याल रखें कि अगर घर में बच्चे मौजूद हैं तो इनके सामने भी आपस में इसी तरह की कोई लड़ाई झगड़े की बात ना करें, क्योंकि इस चीज़ से बच्चों पर बुरा असर पड़ता है और फिर इसी वजह से बहुत सारे ऐसे वालिदैन होते हैं जो अपने बच्चों की अच्छी तरह से तरबियत नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, ये थी वो अहम बातें जिन पर अगर ख़वातीन अमल करती हैं तो वो अपने घर को जन्नत बना सकती हैं। अल्लाह ताला हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और हम सब को आमीन व नासिर ओ आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नाम में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दें। शुक्रिया।